تصور کریں ایک ایسے انسان کا جو کاغذ پر کچھ لکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کو ترازو میں تولتا ہے. مطلب اگر اسے کسی ایک جملے کی روانی یا کوئی ایک لفظ ذرا سا بھی اپنے مزاج پر بھاری محسوس ہو تو وہ غصے میں پورا کا پورا صفحہ پھاڑ کر پھینک دیتا ہے. ہاں، انہیں اپنی تحریر پر ایک آمر کی طرح 100% کنٹرول چاہیے تھا. بالکل ایک ڈکٹیٹر کی طرح. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر اسی انسان کی روزمرہ زندگی کو دیکھیں تو یہ وہی شخص ہے جو اپنے کمرے میں بیٹھا ایک ہی وقت میں ایلوپیتھی گولیاں نگل رہا ہے، یونانی دوائیں چبا رہا ہے اور ایکیوپنکچر کی سوئیاں بھی چھپوا رہا ہے. اور وہ بھی کسی ایک بیماری کے لیے نہیں بلکہ محض موت کے خوف اور وہم میں مبتلا ہو کر. صحیح. مطلب ایک طرف تحریر میں اتنی کمال پسندی اور دوسری طرف زندگی میں اتنی شدید افراتفری. آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اردو ادب کے اسی حیران کن اور کثیر الجہتی تضاد کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جس سے دنیا جان ایلیا کے نام سے جانتی ہے. ہوئے بالوں والا، مائک پر غصے سے بھرا ایک روٹھا ہوا شاعر نظر آتا ہے. ہاں بالکل، وہ مشاعرے والی وائرل ویڈیوز. ہاں، لیکن ہماری آج کی یہ گفتگو اس عوامی شناخت سے بہت آگے کی ہے. ہم شکیل عادل زادہ کے لکھے گئے اس غیر معمولی دیباچے پر بات کر رہے ہیں جو انہوں نے جون لیلیا کی نثری تحریروں کی کتاب فرنود کے لیے لکھا تھا. یعنی ہم ان کی نثر نگاری کو انپیک کرنے والے ہیں. بالکل. اور یہ دیباچہ محض ایک تعارف نہیں ہے، یہ ایک نابغہ روزگار، میرا مطلب ہے ایک جینیس ذہن کا مکمل پوسٹ مارٹم ہے. واہ. تو اس پوسٹ مارٹم سے جو سب سے پہلی چیز سامنے آتی ہے وہ ان کا خاندانی پس منظر ہے. مطلب جون ایلیا سر سے پاؤں تک ایک شاعر سمجھے جاتے تھے تو ان کی نثر اتنی طاقتور کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب ان کی جڑوں میں ہے. اگر ہم ان کی نثر کی گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں امروہہ کی ان گلیوں میں جانا پڑے گا جہاں ان کی پرورش ہوئی. ان کے خاندان کو سید الاحرار کہا جاتا تھا. سید الاحرار مطلب آزاد لوگوں کے سردار؟ صحیح. اور یہ محض کوئی رسمی لقب نہیں تھا. امروہہ کی ثقافتی تاریخ میں اس کا مطلب ایک ایسی نسل تھی جو فکری بغاوت اور علم کی تشنگی کے لیے جانی جاتی تھی. اچھا، تو ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ دیکھیں، جان ایلیا نے بچپن میں وہ عام بچوں والی کہانیاں نہیں پڑھی. ان کے والد خود ایک بہت بڑے عالم تھے. اس گھر کا ماحول ایک قدیم اور سخت گیر یونیورسٹی جیسا تھا. یعنی بچپن سے ہی ایک بھاری نصاب. بالکل. عربی زبان کی پیچیدہ گرامر، منطق، فلسفہ، فقہ، وہ یہ سب شعوری طور پر سیکھ نہیں رہے تھے بلکہ یہ مضامین ان کے گھر کی ہوا میں شامل تھے. وہ اسے سانس کے ذریعے اپنے اندر اتار رہے تھے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک نایاب پودے کو ایک انتہائی زرخیز اور قدیم مٹی میں اگایا گیا ہو اور پھر اچانک بر صغیر کی تقسیم کا طوفان آ جاتا ہے. ان کے بڑے بھائی مطلب رئیس امروہوی جیسے بڑے دانشور وہ سب ہجرت کر کے پاکستان چلے جاتے ہیں. اور جون ایلیا وہیں امروہہ کی اس بڑی سی ویران ہوتی ہوئی حویلی میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ رہ جاتے. ایک تو وہ تنہائی اور پھر کچھ عرصے بعد اس بہن کی بھی شادی ہو جاتی ہے تو وہ بالکل اکیلے رہ گئے. اور اس تنہائی کی شدت کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے. ایک ایسا گھر جہاں کبھی بحث و مباحثے اور علم کا شور رہتا تھا، وہ حویلی اب قبرستان کی طرح خاموش ہو چکی تھی. یہ تو ذہنی طور پر بہت تکلیف دہ ہوگا. بہت زیادہ. اور اسی دوران انہیں دک یعنی ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا. اور اس زمانے میں ٹی بی کا مطلب موت کا پروانہ ہوتا تھا. ہاں، تب تو اس کا علاج بھی اتنا عام نہیں تھا. بالکل نہیں. یہ محض ایک جسمانی بیماری نہیں تھی، یہ دراصل ان کے اندر چلنے والی نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کا جسمانی اظہار تھا. تو میرا مطلب ہے جب آپ ایک غیر معمولی ذہن کو فلسفے سے بھر دیں پھر اس پر شدید تنہائی کا ڈھکن کس دیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دباؤ اور بیماری نے ہی ان کے اندر کے نثر نگار کو جگایا جب وہ بیمار حالت میں کراچی پہنچے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. صدمہ اور موت کا خوف انسان سے اس کی تمام مصنوعی تہیں چھین لیتا ہے. غزل کا مزاج دیکھیں نا بہت محدود ہوتا ہے. اس میں قافیے اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے.
ہاں، ایک خاص فارمیٹ میں رہنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو جون کے اندر خیالات کا جو طوفان مچل رہا تھا، اس دکھ کو بیان کرنے کے لیے نثر کا وسیع میدان ہی درکار تھا۔ اور یہاں آ کر کہانی واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کے بھائیوں کا کردار بہت نفسیاتی لحاظ سے اہم نظر آتا ہے۔ جی، ان کے بھائی رئیس امروی نے یہ بھانپ لیا تھا کہ اگر اس شخص کو فوراً کوئی مقصد نہ دیا گیا تو یہ مر جائے گا۔ تو انہوں نے فروری 1958 میں انشا نام کا ماہانہ شروع کر دیا۔ علاج تھا۔ ایک انٹرونشن تھی، یعنی انہوں نے جون کو اداریے لکھنے پر لگا دیا۔ ہاں، اور یہ بہت کارآمد حکمت عملی ثابت ہوئی۔ اداریہ لکھتے وقت جون کو یہ آزادی ملی کہ وہ اپنے اندر کے درد اور فلسفے کو کاغذ پر اتار سکیں۔ ان کے اداریے روایتی نہیں ہوتے تھے، ان میں صدیوں کا شعور اور دکھ ایک ساتھ بہتا تھا۔ لیکن ایک منٹ رکیے، یہ نثر اچانک سے تو اتنی پختہ نہیں ہو گئی ہوگی نا؟ میں سوچ رہا تھا کہ اس کی کوئی تو بنیاد ہوگی، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ باقاعدہ نثر سے بہت پہلے ان کی تحریر کی مشق کا میدان کچھ اور ہی تھا۔ آپ ان کے رومانوی خطوط کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، مطلب امروہہ کے دنوں میں جب انہیں ایک پریزادوں کے قبیلے کی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، تو وہ جو محبت نامے لکھتے تھے، ذرا سوچئے، وہ اتنے کمال کے ہوتے تھے کہ پورے شہر میں ان کا چرچا ہوتا تھا۔ بالکل، وہ خطوط محبت کے پیغام سے زیادہ ادب کے شاہکار تھے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آج کے دور میں کسی کی پرائیویٹ واٹس ایپ چیٹ اتنی کمال کی ہو کہ لوگ اسے کلاسک لٹریچر مان لیں۔ مطلب ایک انسان کے ذاتی جذبات اتنے خالص کیسے ہو سکتے ہیں کہ پورا شہر انہیں پڑھے؟ دیکھیں، جون ایلیا کے ہاں عشق اور ادب میں کوئی سرحد نہیں تھی۔ وہ جب خط لکھتے تھے تو وہ محض اظہار محبت نہیں ہوتا تھا، وہ ان کی تخلیقی صلاحیت کا کینوس تھا۔ تو ان کی پرائیویٹ زندگی اور ادب ایک ہی چیز تھے۔ 100%۔ ان کا ذاتی دکھ ایک عالمگیر سچائی بن کر ابھرتا تھا، اور اسی لیے کراچی آنے کے بعد بھی وہ رکے نہیں۔ وہ مختلف رسالوں میں نیاز مند جیسے فرضی ناموں سے افسانے لکھتے رہے۔ نیاز مند؟ اچھا، مطلب وہ چیک کر رہے تھے کہ نام کے بغیر ان کی تحریر میں کتنا وزن ہے۔ بالکل، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی نثر ان کے نام کے سہارے کے بغیر کتنا اثر رکھتی ہے۔ زبردست۔ اچھا، اب ہم ان کی شخصیت کے اس پراسرار حصے کی طرف آتے ہیں جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ شدید تضادات۔ مطلب ایک طرف وہ الفاظ کے ماہر شطرنج باز تھے۔ جی، دیباچے میں بالکل یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہاں، اور وہ اتنے حساس تھے کہ ایک لفظ غلط لگا تو صفحہ پھاڑ دیا۔ اتنی زیادہ کمال پسندی۔ تو ایک انسان جو کاغذ پر اتنا پرفیکشنسٹ ہے، وہ عملی زندگی میں اتنا بے ترتیب اور وہمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ بہت گہری ہے، کیونکہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ان کی اپنی سلطنت تھی۔ وہاں وہ کسی بیماری یا کسی بیرونی طاقت کے غلام نہیں تھے۔ تو وہ تحریر پر کنٹرول دراصل اپنی زندگی کی بے بسی کا رد عمل تھا۔ بالکل، جب آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی آپ کا گھر چھن گیا ہو اور پھر ٹی بی نے آپ کے جسم پر قبضہ کر لیا ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا زندگی پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ اسی لیے وہ موت کے خوف سے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ سب کچھ ایک ساتھ آزما رہے تھے، ایلوپیتھی، یونانی، روحانی علاج۔ ہاں، حتیٰ کہ نجومیوں سے ستارے ملوانا اور سرمے استعمال کرنا۔ ایک اتنا منطقی انسان موت کے خوف میں آ کر ہر وہ دروازہ بند کرنا چاہتا تھا جہاں سے موت آ سکتی ہو۔ یہ تو کنٹرول واپس حاصل کرنے کی ایک بے چین سی کوشش لگتی ہے، اور مذہب کے معاملے میں بھی ایسا ہی تضاد تھا، ہے نا؟ بالکل، ان کے پاس مذہب، منطق اور فقہ کا بے پناہ علم تھا۔ وہ بڑے بڑے علماء سے بحث کر کے انہیں لاجواب کر سکتے تھے، لیکن عملی طور پر وہ مذہبی رسومات سے بہت دور تھے۔ اور مزاج میں بھی شدید غصہ، نفرت اور حسد تھا، لیکن اتنی ہی جلدی وہ معاف بھی کر دیتے تھے۔ مطلب کیا فنکار کی کمال پسندی دراصل اس کی اندرونی افراتفری کو چھپانے کا پردہ ہوتی ہے؟ یہ تضاد ہی دراصل جون ایلیا کی اصل پہچان ہے۔ انسان کوئی سیدھا سادھا اصول نہیں ہے۔ جون کا ماننا تھا کہ انسان ایک کثیر جہتی ہستی ہے، اور انہوں نے اپنے اندر کے ان تمام متضاد انسانوں کو اپنی نظر میں بولنے کا موقع دیا۔ وہ ڈرا ہوا مریض، وہ عاشق، وہ روٹھا ہوا بچہ، سب نثر میں نظر آتے ہیں۔ جی، ان کی تحریر دراصل ان کے اندر چلنے والی ایک مسلسل جنگ کی رپورٹنگ ہے، اور اسی لیے ان کی نثر اتنی سچی اور تہدار ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا الجھاؤ ہے۔
مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک شخص جس کی نثر کا موازنہ ابوالکلام آزاد اور مرزا غالب جیسی شخصیات سے ہو رہا ہو، وہ بضد کیوں ہے کہ اسے صرف ایک شاعر مانا جائے؟ اس کی نفسیاتی اور ثقافتی دونوں طرح کی وجوہات ہے۔ اردو ادب میں دیکھیں نا، شاعری کو ہمیشہ سے ایک خاص گلیمر حاصل رہا ہے۔ ہاں، وہ مشاعرے کا کلچر، واہ واہ، فوری داد ملنا۔ بالکل، اور جون ایلیا کو اس نشے کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ سٹیج کے بادشاہ تھے، جبکہ نثر نگاری ایک تنہائی کا کام ہے۔ اس میں آپ کو داد برسوں بعد ملتی ہے، خاموشی سے۔ تو وہ نثر سے بھاگتے تھے؟ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاعری میں انسان استعاروں کے پردے میں چھپ سکتا ہے۔ نثر انسان کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ ان کی نثر اتنی کھری اور ان کے باطن کے اتنے قریب تھیں کہ شاید وہ اسے دنیا کے سامنے لانے سے کتراتے تھے۔ وہ خود کو شاعر کے روپ میں زیادہ محفوظ محسوس کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کے دوست یعنی خالد انصاری صاحب وہ ضد نہ کرتے اور یہ تحریریں جمع نہ کرتے تو ہم اس نثری اثاثے سے محروم ہی رہتے۔ جی بالکل، خالد انصاری نے انتہائی محنت سے بکھری ہوئی تحریروں، پرانے رسالوں اور اداریوں کو جمع کیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ خود جون ایلیا کو فرنود کی اشاعت میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ایک فنکار اپنی ہی تخلیق سے اتنا بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا رویہ اتنا سرد کیوں تھا؟ جب ہم ان کی زندگی کے آخری دور کو دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ شکیل عادل زادہ نے ان کی خاندانی زندگی کے تلخ قیاء کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شادی کے مسائل، بچوں سے دوریاں اور اس مشترکہ جائیداد کی فروخت جس سے ان کی روح جڑی تھی۔ اچھا، تو نجی زندگی کے ان مسلسل جھگڑوں نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ بالکل، جب روزمرہ کے تنازعات آپ کا خون چوس رہے ہوں تو آپ کے اندر ایک شدید قسم کی بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے۔ انہیں اپنی تحریروں کے کتابی شکل میں آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے نا کہ جو چیز انسان کو امر کر سکتی ہے وہی اس کے اپنے لیے بیمانی ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں بہت سے عظیم فنکاروں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ جس چیز کو وہ اپنی پہچان نہیں مانتے، تاریخ بعض اوقات اسی میں ان کی عظمت دریافت کر لیتی ہے۔ جو ان کی نثر میں دراصل ان کے ذہن کا اصلی ڈی این اے موجود ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ شکیل عادل زادہ کے اس دباچے نے ہمیں جون ایلیا کی ایک بالکل نئی تصویر دکھائی ہے۔ وہ محض مشاعروں کے جذباتی شاعر نہیں تھے۔ جی، وہ لفظوں کے جادوگر اور نثر نگار تھے جن کی تحریروں میں صدیاں بولتی تھیں۔ بالکل، انہوں نے اپنے دکھ، بیماری اور تنہائی کو ایک ایسی نثر میں بدلا جو آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ان کا ہر جملہ زندگی کی بھٹی میں پک کر تیار ہوا تھا۔ اور یہ مطالعہ ہمیں انسان کی پیچیدگی کو تسلیم کرنا سکھاتا ہے۔ ہم انہیں کسی ایک خانے میں قید نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کی خوبیاں اور خامیاں سب مل کر ہی وہ جینیس بناتے ہیں جسے ہم جون ایلیا کہتے ہیں۔ تو اب ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو سمیٹتے ہیں، لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک بہت گہرا سوال ہے جو اس گفتگو سے نکلتا ہے۔ جی فرمائیں۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ زندگی میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کسی ایک شناخت، جیسے جون ایلیا اپنی شاعری سے چمٹ گئے تھے، اس سے اتنا چمٹ جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر چھپے ہوئے کسی دوسرے، شاید اس سے بھی بڑے کمال کو مکمل نظر انداز کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ بہت عام سی بات ہے کہ ہم ایک ہی دائرے میں قید ہو جاتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی انسان کے اندر کوئی ایسا ہنر چھپا ہو جسے وہ محض اپنا فارغ وقت کا مشغلہ سمجھ کر اہمیت نہ دے رہا ہو، حالانکہ اگر وہ اسے موقع دے تو وہی ہنر اس کی اصل پہچان بن سکتا ہے۔ ہاں، اور اس چھپے ہوئے کمال کو ڈھونڈنا دراصل اپنے آپ سے ایک بہت بڑی اور کڑوی سچائی بولنے کا نام ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور خود کو کھوجنے کا یہ عمل کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ تو اسی خیال کے ساتھ آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہم بہت جلد علم کے ایک نئے دلچسپ سفر کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے اندر چھپے ہوئے اس انوکھے ہنر کا خیال رکھیے گا۔